بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے. اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. اے گنبد خضرا کے بنی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. اب میں تمام جو ہے روٹیشن سے گزارش کروں گا کہ اپنا اپنا وہ تعارف کروائیں. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروں گا. ملک زاہد حسین، چارٹرڈ پریزیڈنٹ روٹری کلب چھان کانٹیننٹل. روٹری چیف فاروق حسین بخاری، چارٹرڈ ایگزیکٹو کلب سیکرٹری. تھینک یو. روٹیرین چودھری محمد مشتاق، past president Rotary Club Jhan Sadar, past district governor, district 327 Pakistan, classification advocate. PDR Mohammad Umar Khan, classification Rotary Club Jhan, classification manager. Past President Khuzaima Siddiqui, Home Club Jhan Central, classification educational management. Rotarian Sohaib Farooq, past Deputy Governor and past District Trainer. My club is Jhan Central. Rotarian Sajid Abdullah, past President, Rotary Club Jhan Sadar. Liaquat Ali Madan, Chartered Member, Rotary Club Jhan Continental. Sheikh Aslan Alamgir, Chairman, Political Committee, Jhan. Umar Farooq, District President, International Human Rights Movement, and District President, Human Rights Protection and Social Justice, and Rotary Club के तरफ से Child Protection Committee में Chairman. Malik Aslan Shaukat, President Leader Daily Mega Vista Housing Society, میں Chairman Media Committee کا Rotary. السلام علیکم جی، میرا نام وقار احمد ہے اور ممبر ہوں روٹری کلب کا. Again, Waqar Ahmed Khokhar, classification advocate.
السلام علیکم. جنید شیخ, کلاسیفیکیشن بزنس. روٹیرین محمد فاروق حسن, کلاسیفیکیشن بزنس. روٹیرین طاہر شہباز اشرف اور کلاسیفیکیشن بزنس مین. شیخ محمد ظہیر, روٹری کلب چک. ملک نعیم اسلم, کلاسیفیکیشن ایڈوکیٹ. روٹیرین مارچاند اختر سلطان. روٹیرین ارشاد جہان, وائس پریزیڈنٹ اور ٹریئر روٹری کلب کانٹیننٹل جنگ, کلاسیفیکیشن فارماسیوٹیکل بزنس. پاس پریزیڈنٹ روٹیرین فاصل کلانی, روٹری کلب آف جنگ صدر, کلاسیفیکیشن ایگریکلچر فارمنگ. روٹیرین محمد پرویز اختر, پاس پریزیڈنٹ, پاس ڈپٹی گورنر, روٹری کلب جنگ صدر, کلاسیفیکیشن شوگر پروسیسنگ. روٹیرین پاس پریزیڈنٹ شہزاد رفیق, روٹری کلب جنگ صدر, کلاسیفیکیشن پیٹرولیم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Wasif Majid. I'm Rotarian Wasif Majid, past president Rotary Club Jhang Sadar, and currently having the designation of district chair membership development district 3272 Pakistan. Thank you. روٹیرین یاسر مسعود کالوں, کلب سیکرٹری, روٹری کلب جنگ صدر, کلاسیفیکیشن بینکر. روٹیرین ماجد زمان, پریزیڈنٹ روٹری کلب جنگ صدر, کلاسیفیکیشن ایجوکیشن. روٹیرین محمد اکبر رحمان, کلاسیفیکیشن پیٹرولیم بزنس. طارق فاروق صابری, روٹری کلب کا ممبر ہوں. روٹیرین عبدالجبار خان, کلاسیفیکیشن بزنس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سعید چدر جی, کلاسیفیکیشن عام شہری, پاک ریزیڈینشی ہاؤسنگ اسکیم جنگ. السلام علیکم جی, روٹیرین عبد الواحد خان, کلاسیفیکیشن فرٹیلائزر بزنس. معلوم ہے کہ آج ہماری روٹری کلب جنگ کانٹیننٹل کی جو ہے چارٹر میٹنگ ہے, اور ہم نے جو ہے آج اس سلسلے میں جو ہے ہمارے جو روٹری کلب جنگ صدر ہے, روٹری کلب جنگ سینٹرل ہے, تو اس کے ہمارے جو سینئر روٹیریز ہیں ان کو ہم نے خصوصی طور پہ یہاں پہ موجود کیا ہے آج, اور ہمارے جو نئے ممبرز ہیں ان کا آپ نے جو ہے تعارف انہوں نے کروا دیا ہے. تو آج ہم وقت ضائع کیے بغیر اور روایت سے ہٹ کے جو ہے آج جو ہے اس کو ہم جو میٹنگ جو ہے وہ لے کے چلیں گے, کیونکہ جو ہمارے نئے ممبرز ہیں جو ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی اس میں ہم آپ کو جو ہے روٹری کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ کو نیکسٹ میٹنگ میں دیں گے آپ کو. آج ہم نے جو ہے کچھ اوارڈ جو ہیں وہ ہم نے جو ہے اناؤنس کرنے ہیں ہم نے. تو اس میں جو ہے جنگ میں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سید فرحت حسین بخاری سے کہ وہ سامنے تشریف لے کے آئیں. یہ جو ہے پچھلے تقریباً 35 سال سے جو ہے روٹری کلب کے حصہ ہیں یہ, اور انٹرنیٹ کلب جو ہے اس کے پاس پریزیڈنٹ ہیں. روٹری کلب جنگ صدر کے جو ہے وہ ممبر رہے ہیں یہ. روٹری کلب جنگ سینٹرل کے جو ہے پاسٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پاسٹ ایگزیکٹو سیکرٹری بھی ہیں یہ, اور اب روٹری کلب جنگ کانٹیننٹل کے جو ہے یہ ایگزیکٹو سیکرٹری بھی ہیں یہ. آپ سامنے آ جائیں. اب میں گزارش کروں گا سید باسط علی گیلانی سے, یہ روٹری کلب جنگ صدر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, 35 سال سے جو ہے روٹری کا حصہ ہیں یہ یہاں ہے, اور روٹری کلب جنگ صدر کے جو ہے پاس پریزیڈنٹ ہیں, اور روٹری کلب جنگ صدر کے جو ہے اسسٹنٹ گورنر بھی رہ چکے ہیں. اس کے بعد میں محمد عمر خان, روٹری کلب جنگ صدر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں یہ, روٹری کلب جنگ صدر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں یہ, اور یہ جو ہے PDRR ہے, DRR کہتے ہیں ڈسٹرکٹ روٹری ریپریزنٹیٹیو, جو جس کو ہم عام زبان میں یہ روٹریٹ کے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں عمر خان صاحب ہیں. اور روٹری کلب جنگ صدر کے پاک اسسٹنٹ گورنر بھی ہیں اور موجودہ ڈپٹی گورنر بھی ہیں. عامر مجید صاحب جو ہے وہ ہمارے بہت ہی سینئر ہمارے روٹیرین ہیں, لیکن وہ ان کو جو ہے مجبوری کراچی جانا پڑ گیا, وہ آج یہاں موجود نہیں ہے, ان کا بھی ایوارڈ ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے ہمارے
वासिफ अली शेख, ये भी हमारे जो है रोटरी क्लब के जो है पास प्रेसिडेंट हैं और रोटरी क्लब झांग सदर के पास प्रेसिडेंट हैं, असिस्टेंट गवर्नर रह चुके हैं ये वो जो है 6 अवार्ड हैं, लाइफ टाइम डेडिकेशन अवार्ड फॉर रोटरी एक्सीलेंस। तो ये जो हमारे दोस्त खड़े हैं, हमारे भाई हैं, तो इनका जो है रोटरी के प्लेटफॉर्म से जो है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, रोटरी की पहचान है ये। और जो है मैं मुख्तसर जो है बताऊँ कि झंग में कॉर्डर के दिल का बात जो था, जब उमर खान साहब जो है PDRR थे यहाँ पे, तो इनकी जो है वो सरबराही में जो है हम लोगों ने मिलकर जो है कोशिश की और दिल का वार्ड जो है हमने यहाँ पे झंग पे जो है बना के DHQ हॉस्पिटल को गिफ्ट किया आपने। उसके बाद जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है झंग में, जो ये भी जो है यही टीम है जिन्होंने जो है इसके लिए खास तौर पर उमर खान, मतलब ये इन्होंने जो है ये बड़ा बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम है ये, तो ये भी जो है क्रेडिट जो है इस टीम को जाता है। इसके अलावा जो है बहुत से ऐसे काम है, ब्लड ग्रुपिंग है, पोलियो की एडिकेशन है, पोलियो के खात्मे के लिए, और बेतहा काम है जो अब यहाँ पे जो है उसकी अगर मैं गिनना शुरू कर दूँ तो टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले जो है मोहम्मद उमर खान साहब जो है लाइफ टाइम डेडिकेशन अवार्ड फॉर रोटरी। ये सामने, ये खान साहब ने साइड पर सामने। वासिफ अली शेख साहब, ये सामने जी। जी सर, अब इधर देखिएगा जी सर, इधर शेख साहब, ये सामने जी। ठीक। सैयद फराग हसैन बुखारी, जी सर देखिए सामने सर, शाह जी इधर देखिएगा, देखिए ये सामने जी। एक मिनट खान, सैयद बासत अली गिलानी साहब, ये आपका जो है वो अवार्ड भी चाहिए। जी सर सामने देखेंगे इधर, शाह जी देखेंगे इधर जी, सब लोग देखिए, ये सामने जी। सब लोग देखेंगे ये हमारे 6 वो मेंबर्स हैं जो इंटरनेट क्लब से लेके रोटरी क्लब का 8 हिस्सा हैं। तो इनका झंग की जो है वो इंसानियत के हवाले बहुत बड़ा रोल है इनका। तो इसके बाद जो हमारे अवार्ड है वो भी लाइफ टाइम डेडिकेशन अवार्ड है। तो सबसे पहले मैं परवेज अख्तर साहब जो पास प्रेसिडेंट है, असिस्टेंट पास गवर्नर साहब की बोला सकते हैं और साहब ये भी कि आज ये रोटरी की डेडिकेशन का ये हाल है कि आज ऐसी तबीयत खराब होने के बावजूद इन्होंने मेहरबानी की। आज इसकी जो पार्टिसिपेशन आज साथ हो जाएगा जी, देखेंगे सर। मोहम्मद मुश्ताक जोई साहब, लाइफ टाइम डेडिकेशन अवार्ड फॉर रोटरी एक्सीलेंस। ये वो मेंबर्स हैं जो तकरीबन 20 साल से जो है रोटरी फैमिली का हिस्सा हैं, जो इससे पहले जो तकरीबन 35 साल से जो है वो रोटरी फैमिली का हिस्सा देता है। सर देखेंगे जी, देखेंगे सर। कमांडर सोहेब फरूक साहब, पास डिप्टी गवर्नर, पास प्रेसिडेंट रोटरी क्लब झांग सेंट्रल और रोटरी क्लब झांग सदर के मेंबर रहेंगे, बहुत सीनियर हैं, हम उनसे बहुत सीखते हैं।
जी सर देखेंगे सामने, मलक साहब साथ हो जाए जी, देखेंगे सब लोग। शेख शाहजाद रफीक साहब, पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब झांग सदर, पास्ट असिस्टेंट गवर्नर, लाइफ टाइम डेडिकेशन अवार्ड फॉर रोटरी एक्सीलेंस। पोर्ट लेंगे ना, पोर्ट करते हैं मोनोपोर्ट। फोटो करो पहले, कैमरा बैग देखो जी सर देखिएगा, मलिक साहब शाहजी देखेंगे ना जी जी जी। हमारे जनाब बहुत ही हद अजीज रोटेरियन पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब झांग सदर साजिद अब्दुल्ला शेख साहब, लाइफ टाइम डेडिकेशन अवार्ड फॉर रोटरी एक्सीलेंस। जी हमारे सीनियर भी रोटेरियन ही हमारे रोटरी क्लब झांग सेंटर के मेंबर हैं या रोटरी क्लब झांग बॉडी डाटा के मेंबर हैं। मलिक साहब देखिएगा सर, मलिक साहब इधर शाहजी। लाइफ टाइम डेडिकेशन अवार्ड फॉर रोटरी एक्सीलेंस। माशाल्लाह जब से इन्होंने रोटरी क्लब झांग सदर को ज्वाइन किया है तो इन्होंने काफ़ी जो है तहरीक पैदा की हुई है रोटरी झांग के अंदर, तो इनकी बहुत खिदमतें थी। जी सर देखेंगे सब लोग। जी सब आप तशरीफ ले यहाँ पे स्टेज पे, जो सब आप भी तशरीफ ले आए, आप भी आए। सैफुल्ला साहब जो है वो उनका अवार्ड है, वो आज आए तशरीफ लाए उनकी। इसके अलावा जी असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन खुजैमा गौस सिद्दीकी, ये हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जी सर देखेंगे सामने, शाहजी साथ हो जाए देखिएगा ये सामने। मकबूल ताहलू साहब, सेक्रेटरी रोटरी क्लब झांग सदर, यासिर मकसूद ताहलू जी सब लोग देखेंगे सर, ये सामने। ओके जी। अब्दुल वाहिद खान रोटेरियन, अब्दुल वाहिद खान सेक्रेटरी रोटरी क्लब झांग सेंटर, गेस्ट ऑफ ऑनर। और उसमें ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब झांग सेंट्रल के, वो तशरीफ ला सके तो उनका भी जो है वो ये सामने। अब जो हमारे पास उमर खान साहब, जो मुश्ताक, वासिम मजीद, खुजैमा आप यहाँ आगे खड़े हैं, शहजाद वासिफ, कुमार साहब प्लीज, कुमार साहब। तो ये जो हमारी रोटरी क्लब झांग कॉन्टी कैटेगरी जो नई मेंबरशिप है, तो हम उनको जो है वो सीखा है और हमने मिल के काम किया है, और ये हमें फख्र है कि जो है हम सामने खड़े हैं, इससे हमने सीखा भी और इनके साथ मिलकर काम भी किया हमने, और ये हमारा फख्र है, हमारा रोटरी का फख्र है, और हमारी ऑनर है कि आज यहाँ तशरीफ लेके आए। रोटेरियन चिराग अकबर साहब जी, ये हमारे मेंबर हैं और ये हमारे चेयरमैन है कल्चर एंड हेरिटेज। हाँ हाँ हार्टी कल्चर कमेटी में। सर ये सर एक एक करके शायद जी सर देखिए सामने, ये सामने उनको भी ले लें साहब। मास्टर सामने। आलमगीर साहब जी जी देखेंगे इधर सब लोग। ये सामने। रोटेरियन लियाकत अली मलिक, को चेयरमैन है हमारे फाइनेंस सर्विस कमेटी के और को चेयरमैन लीगल एड कमेटी भी है ये।
जी सर देखिए रोटेरियन असद अमीन खान जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे क्लब के और चेयरमैन रोटरी फैमिली लाइजॉन में। ओके जी। जी सर देखेंगे सामने सर। शहबाज अंजम साहब चेयरमैन स्पेशल ऑडिट कमेटी और को चेयरमैन स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी। जी सर सब लोग देखेंगे। ये सामने रोटेरियन तारक साबरी साहब चेयरमैन मेडिकल क्लब्स। जी सर देखेंगे सामने। रोटेरियन उमर फारूक चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, इनकी बड़ी खिदमत है जहांगीर जी। ये सामने जी सर देखिएगा। रोटेरियन डॉक्टर अब्दुल जवाद साहब चेयरमैन कम्युनिटी सर्विसेज, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट लाइजॉन कमेटी। जी सर यहाँ देखेंगे सर, साथ हो जाए। सर साथ इस साइड पे हो जाए सर। ओके जी कमांडर साहब देखिएगा आप सब लोग रेडी। ओके जी साहब आइए। ओके जी सर। रोटेरियन गणेश शेख चेयरमैन प्रोफेशनल गाइडेंस कमेटी एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। चलो भाई। जी सर देखेंगे सामने। मलिक नईम असलम एडवोकेट। रोटेरियन असरान शौकत चेयरमैन मीडिया फोटो। जी सर देखेंगे सामने। रोटेरियन असरान शौकत। जी सर देखिएगा सामने मलिक साहब। रोटेरियन कप्तान शेख मोहम्मद जहीर चेयरमैन स्पोर्ट्स गंदा में आता है खाना खा रहा है। रोटेरियन फारूक हसन शुरू कर लोगे फारूक हसन सर देखिएगा फारूक हसन साहब। रोटेरियन फारूक हसन ये भी देखें सर इधर। रोटेरियन वकार अहमद। ये सामने सामने। रोटेरियन नईम कैसर। अब मैं सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा रोटेरियन वासिफ मजीद शेख साहब से कि आपने क्या रहा Dear Rotarians, President Rotary Club Jhang Continental, Executive Secretary Sayyid Farooq Hasnain, President Zaid Malik Sahab, Vice President and all the office bearers of Rotary Club Jhang Continental. मैं बहुत ही खुश हुआ। जाहिद मलिक हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और रोटेरियन भी हमारे साथ हैं और मैं समझता हूँ इन्होंने अभी आप सबको बताया कि जो अभी
پروجیکٹس شروع میں روٹری نے کیے، روڈ ٹریک نے کیے. انفیکٹ روڈ ٹریک ایک ایسی موومنٹ تھی جس سے روٹری انسپائر ہوتا تھا اس وقت، کیونکہ روڈ ٹریک کی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. فروخت اور باسط، عمر خان، تو اس وقت یہ اس کے بعد روٹری میں یہ سب لوگ گئے. اور میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری گڈ ایڈیشن ان روٹری جھنگ، کہ روٹری کلب جھنگ کانٹیننٹل جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، کلب بنانے کے ماہر ہیں یہ. ویری پازیٹیو سائن. دیکھیے روٹری ایک ایسی موومنٹ ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. روٹری کا یہ کمپٹیشن نہیں ہے. اگر کوئی کلب بنتا ہے اٹس ناٹ اے کمپٹیشن. یہ تو ہمارے ساتھی ہیں. یہ تو وہ ساتھی، جتنے ساتھی بڑھیں گے، جتنے لوگوں کو بنائیں گے، اتنی ہماری بہتری ہوگی. اور ہمیں ہر اس کلب کے، ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو کلب بنا رہے ہیں، جو ممبرشپ لے کے آ رہے ہیں. بینگ دا چیئر آف ڈسٹرکٹ ممبرشپ کمیٹی، میری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں ممبرز زیادہ سے زیادہ روٹری میں انڈکٹ کرنے کے لیے وہ پلان دوں، اور اس کے لیے ہم مل کر کام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سروسز زاہد ملک نے روٹری میں، کیونکہ مجھے یاد ہے ماجد زمان ابھی یہاں بیٹھے ہیں، اب تو پولیو کا بیڑا ماجد زمان نے بہت سارا اٹھایا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھا اٹھایا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے اس کا بیڑا زاہد ملک نے اٹھایا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زاہد ملک از اے ٹرو روٹیرین، فروخ حسنین از اے ٹرو روٹیرین. کہ یہ کچھ عرصہ تھوڑا سا سائڈ ادھر ادھر ہوتے ہیں اور پھر روٹری میں. تو ہم ایسے لوگ ہیں جو شاید ہم روٹری کے بغیر رہ نہیں سکتے. میں بھی تھوڑا سا آف ٹریک ہوتا ہوں پھر روٹری میں، پھر آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ہم سروس ابو سیلف، اپنے سے بڑھ کر ہم لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فیلوشپ کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس روٹری فیملی میں آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کے ممبر بن چکے ہیں جو دنیا میں تقریباً 12-13 لاکھ ممبر، 1.4 ملین روٹیرینز ان دا ورلڈ، مور دین 200 کنٹریز. تو آپ کے یوں سمجھ لیں کہ 200 ملکوں میں 14 لاکھ لوگ آپ کے ساتھی بن چکے ہیں، آپ ان کے ساتھی بن چکے ہیں. اور مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے امریکہ جانے کا، لندن جانے کا، مختلف جگہوں پر. میں جب بھی روٹیرینز کو میں نے کال کیا ہے، انہوں نے مجھے اٹینڈ بھی کیا ہے، مجھے گریس بھی کیا ہے، اور ان کی میٹنگ میں بھی میں گیا ہوں. تو میں ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یہ آنر دی مجھے، وہ کہ آپ خود اور آپ سب اس آنر کے لائق ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو لے کر روٹری کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ہمیں جوائنٹ میٹنگز بھی کرنی چاہیے اور مل کر لے کر چلیں گے. بہت بہت شکریہ جناب. اب میں کمانڈر سید فاروق صاحب سے دعا کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں روٹری کلب جھنگ کانٹیننٹل کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آنے کا موقع بھی یہاں ملا، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور ہماری فیملی میں اس اضافے، اس خوش آئند، اور میں چونکہ تقریباً 99% لوگوں کو جانتا ہوں جو اب ممبر آئے ہیں. آپ نے سب سے پہلے یہ مبارکباد، آپ نے ایک ہیرا چن کر بہت ہی اعلیٰ ممبرشپ کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے. میں یہاں پر یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ زاہد بھائی اور فروخ بھائی یہ روٹری کے واقعی میں، جیسے واصف بھائی کہہ رہے تھے، ایک ایسٹ ہیں، ہمارے لیے ایسٹ ہیں، اور ان سے ہم نے بہت کچھ روٹری ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ وائبرنٹ اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. میں نئے آنے والے دوستوں کو اپنی ساری زندگی جو روٹری کے لیے کام کیا ہے، اس میں دو صرف سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے روٹری کو سمجھنے کے لیے. ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے to bridge the gap between the haves and the have-nots. یہ ہے ہمارا مقصد کہ جو جن کے پاس اللہ نے نہیں دیا ہوا اور جن کے پاس دیا ہوا ہے، ان کے درمیان میں جو گیپ ہے، اس کو ہم نے برج کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. یہ ایک مقصد ہے. دوسرا، اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے فیلوشپ. یہ یقین کریں کہ میں زندگی میں انٹرنیشنل لیول پہ جو دوستیاں
نیشنل لیول پہ جو دوستیوں اور اس کا مجھے ایک بہتر انسان روٹری نے اور ایک نئی سوچ روٹری نے دی. مجھے جو ہے اپنی ایگو سے آگے بڑھ کر چھوٹی چھوٹی, ہم خاص طور پر جنگ میں چھوٹی چھوٹی ہماری ایگوز کی ناک بڑی لمبی ہوتی ہیں اور ہم بہت جلدی غصے میں اس نے یہ بات کہہ دی, اس نے یہ کہہ دی. روٹری اس سے آگے بڑھ کر محبت میں, انسانیت کے ناطے سے, وہ کوئی برا بھی کر رہا ہے, ہم نے چونکہ اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے تو یہ آپ کو ایک انسانیت کے بہتر لیول پہ لے کر جاتا ہے, فیلوشپ دیتا ہے, فیملی فرینڈز دیتا ہے. آپ روٹری کے فرینڈز وہ ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ مل سکتے ہیں, تو یہ وہ قیمتی ہیرے ہوتے ہیں. تو یہ فیلوشپ آپ کی نیشنل انٹرنیشنل لیول, تو bridging the gap between the haves and the have-nots, اور جو ہے دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ صرف اس وجہ سے محبت رکھنا کہ ہم مل کر کوئی اللہ کے راستے میں کوئی نیک کام کریں گے. تو یہ جو محبت کا رشتہ ہے, یہ دو چیزیں میرے نزدیک روٹری کی مین اچیومنٹس ہیں, مین ٹارگٹس ہیں. مجھے امید ہے نئے آنے والے ہمارے ساتھی بھی اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے, اور اس کے ذریعے بیسیکلی ہمارا مقصد اینڈ آف دا ڈے جو ٹارگٹ ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو, یہ بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ انسانوں کے کام آنا. تو یہ میں اس کو اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو. اب میں شہزاد شیخ سے گزارش ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ماشاءاللہ اس سے پہلے دو بڑے ٹاپ سینئرز بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کلب کو ویلکم کیا ہے. مجھے تو ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے کہ یہ روٹیرینز بڑے زبردست روٹیرینز ہیں, اور یہ جو کلب نیا بنا ہے اور نئے چہرے جو دیکھ رہے ہیں, تو میں اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. زبردست, گڈ لک. Thank you, thank you. To see the notable of the cities under one roof, and I am very thankful to Zain Bhai. My first introduction with the Zain Bhai was on 1993 when I was the student of the school system Jhang in class 6, and اس کے بعد یہ ہے کہ میری گڈ وشز بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ جو انیشیٹو ہے آپ نے ایک شہر کے لیے اور شہر کی بیٹرمنٹ کے لیے اور سوسائٹی کے لیے لیا ہے, تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کی ہر طرح سے امداد کروں گا اور آپ کا مومن ہوں. تھینک یو. روٹیرین پروفیسر اختر صاحب, پاس پریزیڈنٹ, پاس اسسٹنٹ گورنر. گو میری آج طبیعت کا تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے تو میں زاہد صاحب کو اور فرق صاحب کو مبارکباد دوں گا. اور ماشاءاللہ جو چہرے میں نے آج دیکھے ہیں ان میں بہت سارے جانے پہچانے بھی ہیں, اور بڑی اچھی ان کی سلیکشن ہے. تو جنگ کلب اور سینٹرل کلب کا ہمارا, جیسے پہلے ہمارے پہلے ساتھی کہہ چکے ہیں, ہمارا ان سے بھرپور تعاون ہوگا, کیونکہ ہم نے کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے ہمارا, اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنگ میں جنگ صدر بلڈ گروپنگ, یہ فلٹریشن اور بلڈ CCU ایسے بہت سارے کام یہ کر چکے ہیں. تو ہمیشہ ہم جب بھی اجلاس صاحب ہمیں کال کریں گے, ہم ان کے انشاءاللہ جانا بچانا ہوں گے, اور میری دعا ہوگی کہ یہ کلب دن دگنی رات دگنی ترقی کرے. تھینک یو ویری مچ. روٹیرین سید فارغ زمان, پریزیڈنٹ روٹری کلب جھنگ صدر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی آج بہت اچھا لگ رہا ہے. آج ہمارا جو کانٹیننٹل کلب بننے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جھنگ میں, خصوصاً جھنگ کے لیے, کہ ایسے کلب اور بھی ہونے چاہیے. چونکہ 2003 کی بات ہے, میں نے ادارہ سٹارٹ کیا تو میں نے روٹیرینز کو دیکھا کہ یہ ہائی اسکولز میں آئے. خصوصاً زاہد ملک اس وقت چیئرمین تھے پولیو پلس کمیٹی کے, تو یہ ریگولر ہر سال آتے تھے اور پولیو کاز کے لیے اس وقت, وہ جیسے واسف صاحب نے کہا کہ ابھی ذمہ داری مجھے دی ہے, تو وہ بھی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں زاہد ملک صاحب کو جاتی ہے. میں آج شاید یہاں نہ ہوتا اس وقت آپ کے درمیان. اس کا کریڈٹ بھی زاہد ملک صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے میسیجز اتنے کیے, اور میری میٹنگ تھی آج لاہور میں, میں نے یقین کرے پوسٹ پون کی. تو جیسے واسف مجید صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں کلب چلانے آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں گریٹ.
خزیمہ گور صدیقی. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جناب محترم پریزیڈنٹ صاحب, پاسٹ ڈسٹرکٹ گورنر صاحب, پروٹوکول آبزرور, میں تمام آنے والے نئے روٹیرینس کو خوش آمدید کہتا ہوں روٹری فیملی میں. جیسے کہ پہلے بات کے تمام سینئرس کر چکے ہیں, یہ 1.4 ملین کا ایک جو ہے وہ فیملی ہے اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو میرے ٹورڈز دی ینگر سائڈ میں جو ممبرز ہیں, میں انہیں کہوں گا کہ یہ لرننگ کی ایک بہت شاندار جگہ ہے, اور یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ سے لے کر آپ کی بزنس ڈیولپمنٹ تک, پروفیشنل ڈیولپمنٹ تک آپ کو ایسے ایسے دوست ملتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ. آپ نے صرف اپنے نام کے ساتھ روٹیرین ایڈ کرنا ہوتا ہے, یہاں پر ایک پن لگاتے ہیں اور آپ پورے ملک کے بڑے ترین جو بزنس مین ہوں, بڑے ترین بیوروکریٹس ہوں, کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہوں, آپ ان سے ڈائریکٹلی برابری کی سطح پر بات کرتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے, جس طرح پہلے آنے والوں نے کہا کہ سروس ابو سیلف کا ماڈل ہے. اور آخری اس میں بات یہ کہ جب بھی کوئی ایک نیا کلب ہمارے پاس کھلتا ہے پورے پاکستان میں کہیں پر بھی, تو ان کے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ کلب کو چلانا کیسے ہے, بائی لاس کیسے چلتے ہیں, روٹری انٹرنیشنل کے کیا معاملات ہیں, کیسے طے کرنا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے جھنگ کے سب سے بڑے دو جائنٹس جو ہیں وہ دونوں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور دونوں جو پورا جو ہے وہ ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں روٹری کو, اور آپ کو ہماری جھنگ سینٹرل کی جانب سے اور روٹری ڈسٹرکٹ کی جانب سے, دونوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید. اور ایز اسسٹنٹ گورنر آپ کو اگر میری ضرورت رہی, جھنگ سینٹرل ہمارے کلب کی ضرورت رہی, ہم انشاءاللہ ملاقاتیں بھی کریں گے اور مل کے جو ہے وہ انشاءاللہ کولیبریٹو پروجیکٹس بھی لے کے چلیں گے. آپ سب کو بہت شکریہ. روٹیرین طارق فروخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا گلہ تو میرا روٹری کلب سے یہ ہے کہ آج اس پروگرام میں آ کے پتہ چلا کہ جن ہمارے بھائیوں کے ساتھ میرا 4 نسلوں کا, اکثر میرے جو یہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا 4 نسلوں کا اور کسی کے ساتھ 3 نسلوں کا رہا ہے تعلق, اور اب بھی موجود ہے. تو وہ پریزیڈنٹ بھی رہے, لیکن انہوں نے کبھی اس کی ہوا مجھے نہیں لگنے دی. طارق کو بھی کبھی روٹری کے کسی پروگرام میں بلائیں تو یہ اعزاز جو ہے ہمارے بھائی ملک زاہد صاحب کو ملا ہے, انہوں نے آج انوائٹ کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, جیسے میری آپ سب کو پتہ ہے خدمت کی ذمہ داری ہے, تو حقیقت میں یقین کریں کہ ملک زاہد بھائی مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں میرے ہر پروجیکٹ کے اوپر, اور ان کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. باقاعدہ فون ان کا آتا ہے کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس کے پلس مائنس بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ملک زاہد بھائی کے لیے دعا کریں. حقیقت میں ان کے اندر خدمت کا ایک پارا ہے جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, اسی لیے آج انہوں نے اتنی خوبصورت محفل بنائی ہے. بہت شکریہ. روٹیرین ساجد اللہ. میں آج روٹری کلب چیک کانٹیننٹل میں آنے والے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے روٹری کلب جنگ صدر جوائن کی تھی 1990 میں. آج میرا خیال ہے مجھے 33 سال ہو گئے ہیں روٹری کلب سے منسلک ہوئے ہوئے. ایک آدمی یا تو روٹیرین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جو روٹری میں آ جاتا ہے نا, اس کا پھر اگر وہ روٹری سے باہر بھی ہو جائے لیکن وہ ساری عمر رہتا روٹیرین ہی ہے, اپنے خدمات کے حوالے سے, اپنے ملک کے حوالے سے. اور یہ جو زاہد ملک صاحب ہیں, یہ ایک زمانے میں جب یہ روٹریکٹ کلب میں تھے تو انہوں نے وہ بلڈ گروپنگ کا شروع کیا ہوا تھا. اور ان کے جو ہے نا, یہ میں کہتا ہوں کہ ایڈکشن ہے انہیں روٹری کلب کی, یہ ایڈکٹ ہیں روٹری کے, ان کے خون میں شامل ہے یہ روٹری سروسز, روٹری کلب کو پروموٹ کرنا. بہرحال میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں. یہ بھائی ہیں چھوٹے سید فرح حسین بخاری صاحب, انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی بہتری کے لیے کام کریں گے, سماج اور معاشرے کے لیے ایک نیا حیثیت ثابت ہوں گے. بہت شکریہ. روٹیرین مشتاق سوئی صاحب, آپ سے آگے
तमाम रिस्पेक्टेड रोटेरियंस अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं साहब मलिक साहब और रोटरी क्लब जंग कॉन्टिनेंटल के मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। आप दोस्तों ने बहुत ही खूबसूरत मीटिंग आज उसका इनेकाद किया है। रोटरी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला, मैंने रोटरी के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को इवन डिफरेंट कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया। मैं गवर्नर रहा हूँ और गवर्नर की ट्रेनिंग जो अमेरिका में होती है और भी बहुत सी जगह पे, इंडोनेशिया पे और इवन कई कंट्रीज में ट्रेनिंग्स में गए। और फिर हम यहाँ से कोई तकरीबन 200 के करीब लोग अपने टेन्योर शुरू होने से पहले जो प्रेसिडेंट्स और रोटेरियन थे, कमांडर सुहेब फारूक साहब जो कि मेरे साथ ट्रेनर थे और उनकी सुपरविजन में उन्होंने एक बहुत बड़ा वो एक प्रोजेक्ट किया था कि हम 200 करीब लोग इजिप्ट में गए और फिर वहाँ से बहुत सारे दोस्तों ने वापसी पे मुरा किया और वापस आए। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आप सब दोस्त जानते हैं कि रोटरी ने एक प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लिया 1985 में। उस वक्त शायद दोस्तों को ये मालूम हो, एक दिन में 1000 बच्चा पोलियो से इफेक्ट हो रहा था। एक दिन में 1000 बच्चा, ऑलमोस्ट 3.5 लाख बच्चे एक साल में पैरालाइज्ड हो रहे थे वर्ल्ड में। और जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अगर उस पर ओवरकम ना होता तो शायद आज करोड़ों की तादाद में माजूर बच्चे ड्यू टू पोलियो होते। तो इस प्रोजेक्ट को लिया, इसको कहा गया पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव्स, ये रोटरी ने शुरू किया। रोटरी ने यूएनओ के साथ इस पे किया, फिर उसमें और भी बहुत सारे बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन आई। और सिर्फ मैं बात यहाँ खत्म करना चाहूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत टाइम हो गया, कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 मुल्क है जहां पे शायद 4 या 5 केस हुए। तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों की ये काविश, एफर्ट्स, इसमें लोगों ने फंड्स दिए, पोलियो फंड्स बने पूरी वर्ल्ड ने, और रोटेरियन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और लेकिन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट्स नहीं, उसमें बहुत WHO और बहुत से इदारों ने मिलकर इस एक मूजी बीमारी का खात्मा किया। इसी तरह से और भी बहुत से काम है जो रोटरी इंसानियत की फलाह के लिए करती है और हमें करती रहेगी। और आप दोस्तों को आखिर में मैं फिर मुबारकबाद दूंगा। नए मेंबरान के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रोटरी में मेंबरशिप कोई बंदा अप्लाई करे तो उसको जरूरी नहीं मेंबरशिप मिले, और ना ही ये तरीका कार है। रोटरी में मेंबरशिप इनविटेशन के जरिए होती है। जो अच्छे इंसान हैं, जो फलाह के लिए काम करते हैं, और दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि वो आपकी फैमिली में बैठ सके, उनको आप रोटेरियन कहते हैं और उनको आप इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे क्लब के मेंबर बने। ये बहुत सी जगह पे ऐसा मैंने वर्ल्ड में देखा है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं और वो रोटरी के मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि ये क्लब की मर्जी, और क्लब में कोई और बात नहीं है। वो कहते हैं ऐसे लोगों जो फैमिली के, आपकी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, वो लोग ऐसे हो जिसका आप ट्रस्ट करते हो, वो सोसाइटी में एक अच्छा मकाम रखते हो और काम करते हो। और माशाल्लाह आप सब वो दोस्त हैं जो जंग की एक अच्छी करीम है। मैं वंस अगेन आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको बाय इनविटेशन रोटरी क्लब जंग कॉन्टिनेंटल का मेंबर साहब मलिक साहब और इनके दोस्त फरद साहब ने बनाया। इस क्लब बनाने में मेरी भी थोड़ी सी हेल्प थी और वो मेरा फर्ज था इंशाल्लाह, और ये एक अच्छा पौधा लगा मैं समझता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मुश्ताक साहब जो है, जो मैं आपको बता दूँ कि ये जंग के लिए और जंग रोटरी के लिए एजाज़ है कि ये जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट 3272 के। और मतलब ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मतलब जो नए मेंबर्स हैं पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट के, पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये चौधरी मुश्ताक साहब हैं। अब जो है मैं रोटेरियन मोहम्मद खान से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और फिर डिप्टी गवर्नर है, इनका मैं डिप्टी गवर्नर है, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट नहीं है ये, मैं इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट था, फिर मैं जब प्रेसिडेंट था उसके मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद ये PDR बने, DRR, जिसे पूरे पाकिस्तान के उस डिस्ट्रिक्ट एक ही था पूरे पाकिस्तान का, डिस्ट्रिक्ट 3270, और पूरे पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट है, इसको DRR कहते हैं। उसके बाद फिर ये रोटरी क्लब जंग सदर
हम लोग आगे सारे, तो ये रोटरी क्लब जंग सदर के पास प्रेसिडेंट भी हैं, पास असिस्टेंट गवर्नर भी हैं और मौजूदा डिप्टी गवर्नर भी हैं ये। और मैं जो है, मुझे तकरीबन जो है सफ़र हमारा इकट्ठा ही हुआ था 35 साल पहले, और वासिफ मजीद, बासदर गिलानी, मोहम्मद उमर खान, आमिर मजीद साहब आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, सईद फरक सैन बुखारी, ये मेरे लिए कम अज़ कम एहसास की बात है कि मैंने इनके साथ मिलकर काम किया। और जो है मेरा सफ़र जो है रोटरी क्लब जंग सदर से शुरू हुआ एज ए प्रेसिडेंट, फिर रोटरी क्लब जंग सदर में गया, जब उमर खान प्रेसिडेंट था, मैं वाइस प्रेसिडेंट था, फिर मैंने जो है रोटरी क्लब जंग सेंटर जो है उसको चार्टर करवाया, उसका चार्टर प्रेसिडेंट रहा मैं। और मेरे साथ पास साहब भी है, रोटरी क्लब जंग सेंटर का नए प्रेसिडेंट जो है। फिर अब जो है जो नया क्लब रोटरी क्लब जंग कॉन्टिनेंटल, तो ये भी जो है ये फर्क सैन की मोहब्बत है, मेहरबानी है, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता था, डिज़र्व तो फर्क सैन करते थे, लेकिन इन्होंने मुझे जो है ये ऑनर दी और मैं जो है रोटरी क्लब जंग कॉन्टिनेंटल का जो है चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। और आज जो है मुझे ये अनाउंस करते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि रोटरी क्लब, रोटरी फैमिली जंग में मोहम्मद उमर खान, मैं इनको समझता हूँ कि ये जंग के ही थे। जितनी खिदमत इनकी जंग के लिए हैं, इंसानियत की खिदमत के हवाले से हैं, ये हमें फख्र है कि हम जो है कि नज़दीक हैं, हमें नज़दीक जो है हम कोशिश करते हैं नज़दीक हो जाएं। तो जो है बहरहाल मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा एहसास है कि हमने इनके साथ मिलकर काम किया। 92 मुझे सैलाब याद आ गया, और 92 का सैलाब था, उसमें जो है एक मैंने नाम गिनवाए हैं आपको, मैंने 4-5 साल तक करते थे। हमारा प्रेसिडेंट जो अहमद जी प्रेसिडेंट था, उसकी डीसी से मीटिंग हुआ करती थी, हेलीकॉप्टर हमारे मुख्तस हुआ करता था, हम जाते थे जाके और जाके जो है जाके जो घास जो सैलाब ज़दगान थे उनमें जाके ये जो है चीज़ें खाने पीने की मेडिसिन और बिस्तरे और चीज़ें जो है जाके माँ को दे के आते थे जाके। बाहर मतलब ये है कि ये हमारे लिए एजाज़ है कि उमर खान जो है रोटरी फैमिली का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक साहब से पूछता हूँ कि ये स्पीच आखिरी है या इसके बाद मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो कैमरे वाले भाई हैं इतनी तस्वीरें खींच ली हैं कि शायद रात को नींद ना आए, मैं बस कर रहे हैं, आप नाराज हो, क्योंकि थोड़ा सा सब दोस्तों ने जब तक नहीं आती, अब माइक आ गया है, मैं थोड़ा सा रोटरी की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैं दोस्तों को रोटरी की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो आप सुन के उससे महसूस होंगे। 90 में रोटरेक्ट क्लब बना जिसमें मलिक साहब की और जब आतिश जवान था, काले बाल होते थे, बासिफ गिलानी साहब के भी थे, बासिफ साहब, आमिर साहब और हमारे दोस्त मंजर मसरूर साहब, वो मुझे रोटरेक्ट में लेके आए। मैं कोई नाम भूल जाऊँ पुराने रोटरेक्ट में तो यही लोग थे, अजमत अफरोज, बाकी काफी दोस्त थे। तो जब सब पहले भाईजान बस नहीं करते, जरा ये पीछे हमारे प्यारे दोस्त बैठे हैं, या मैं एक साइड पे हो जाता हूँ, मैं एक साइड पे सबसे थोड़ी सी ये बातें आपको मैं वो बताऊंगा जिससे हमारे नए रोटेरियन भाई खुश होंगे। हमारा ये रोटरी का जो सफर है ये अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई 34 साल के उम्मीद है। मैं डॉक्टर आरिफ साहब को वेलकम कहता हूँ। डॉक्टर साहब क्लिनिक छोड़ के आए, जनाब सबसे पहले तो रोटरी कॉन्टिनेंटल वालों को मुबारकबाद देनी चाहिए, प्रेसिडेंट साहब, फरक भाई और तमाम मेंबरान कि आपने एक नया क्लब बनाया। अल्लाह आपको इस क्लब के जो सम्राट हैं वो नसीब करे और हमसे वो काम ले ले जो तन्हाई में हमें वो काम आए, जिसका मतलब है कि आंख बंद होने वाली इस जिंदगी के बाद। जब मैं बना रोटरेक्ट का मेंबर, वासिफ साहब, मंजर साहब ने जबरदस्ती बनाया। मेरे वालिद साहब से एक दिन मैंने पूछा, मैंने उन्होंने कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रोटरेक्ट की मीटिंग है। उन्होंने कहा ये तो यहूदियों का क्लब है। आप हैरान हो गए कि
کہ آج 34 سال ہو گئے ہیں والد صاحب کو میں جھوٹ ہی بولتا ہوں کہ میں کہیں اور جاتا کیونکہ میرے والد صاحب کا کنسپٹ آج تک کلیئر نہیں ہو سکا. وہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کا کلب ہے کیونکہ پیسے دیتے ہیں یہ ادھر جاتے ہیں. اب بزرگ ہیں ان کی بات کو وہ رد نہیں کرنا چاہیے, یہ ان کی وہ گستاخی کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روٹریکٹ نے کم از کم میری شخصیت میں روٹری فیملی نے بڑا ایک مثبت چینج پیدا کی. ایک سادہ سا عمر خان ہوتا تھا, کبھی اسٹیج پہ آ کے بات کرنے کا سلیقہ یا ڈھنگ یا حوصلہ نہیں ہوا. لیکن ان دوستوں کی مہربانی, عامر مجید آج یہاں نہیں ہے, سب سے بڑے میرے دشمن وہ ہیں, انہوں نے مجھے زبردستی 98 میں مجھے کہا, بلکہ 96 میں, وہ DRR کے پورے پاکستان ہے. اس وقت پاکستان کراچی سے لے کے پشاور تک ایک ڈسٹرکٹ ہوتا ہوا ہے. اس وقت کمپٹیشن بھی بہت زیادہ تھا. کراچی کے میمن تھے, کراچی کے بڑے کلب, لاہور کے. اب جنگ کے پیڑوں کو کون لفٹ کراتا تھا؟ یہ کمانڈر صاحب یہ آپ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اب تو بڑا لفٹ کراتے ہیں, آپ ناراض نہ ہو جائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے ایک الیکشن لڑوانا ہے. میں نے کہا کس لیے؟ کہتے کہ پورے پاکستان کے روٹریکٹ کا ہے آپ کو پریزیڈنٹ بنانا. میں نے کہا یار عامر یہ کام بڑا مشکل ہے, نہ کرواؤ. انہوں نے کہا نہیں کروانا. اچھا پھر میں نے کہا ایک شرط ہے کہ میں نے بننا کوئی نہیں ہے, تو جو میرا مد مقابل ہوگا اسی کو آخری ٹائم پہ ہم کہہ دیں گے کہ جی آپ پریزیڈنٹ ہو. اتفاق سے یہ ہوا کہ جو دوسری ہماری تھی وہ ایک خاتون میرے مقابلے میں آ گئی. اب وہاں پہ آ کے نا خاتون کراچی کی تھی, ان کا نام زاہدہ ملک, زاہدہ چودھری. اب وہ زاہدہ, اب سر نام اس کا تبدیل ہو گیا, اب وہ زاہدہ چودھری سے الگ ہو گیا. خیر ایک فیمیل آئی میرے مقابلے میں. اب ہم سب یہ دو جنے اکٹھے ہوتے تھے. میں ایک زمانے میں اتنا فارغ ہوا کرتا تھا کہ میرا وقت زیادہ واصف صاحب کے دفتر گزرتا تھا. اس کے بعد جو زائد دوپہر کا کھانا تھا وہ زاہد ملک صاحب کے پاس کھایا کرتے تھے, شام عامر مجید صاحب کے پاس. یہ ہم 6-7 شہزاد رفیق صاحب, یہ بڑے قریب آج تک ہماری کوئی دوستی قائم ہے. تو الیکشن شروع ہو گیا, کمپین. ہم کبھی کراچی جا رہے ہیں, کبھی نواب شاہ جا رہے ہیں, بیوقوفوں کی طرح مطلب گاڑیاں بگائی ہوئی ہیں کہ کیا جی روٹر ہے کہ جی یہ میری الیکشن ہے. میں نے کہا یار یہ تو بالکل جائلوں والی بات ہے, میں نے نہیں لڑنا. عامر مجید نے مجھے کہا خان صاحب یہ عزت بیزتی کا مسئلہ ہے, اگر آپ پیچھے ہٹے نا تو کہیں گے یہ عورت سے ڈر کے. اس نے مجھے ایموشنل بلیک میل کیا. خیر اللہ کی مہربانی سے میں DRR بن گیا. وہاں پہ جب DRR میں بن رہا تھا تو میں نے نیت کی, میں نے کہا روٹری والے صرف روٹی پاٹ کلب ہے, روٹیاں کھاتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے, اکٹھے ہو جاتے ہیں روٹی کھا کے اور پھر چلے جاتے ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. دوستوں کو میں نے کہا ہم نے ایک ایسا پروجیکٹ کرنا ہے کہ جو آنے والی نسلوں کو فائدہ دے. تو میری ان دنوں نانی کا انتقال ہوا, ہارٹ پرابلم ہوا. یہ 97 کی بات ہے, جب کوئی CCU نہیں تھا کارنری کے اندر. ڈاکٹر سکندر صاحب ہمیں کارڈیالوجسٹ ملے. ڈاکٹر سکندر صاحب نے کہا آپ کچھ چاہیے نہیں. ہم دوستوں نے مل کے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, 20 لاکھ روپے ہم نے اکٹھے کیے اور وہ ٹوکن سب سے کم 50 روپے کا تھا. 100, 50, 1000, 500 یہ اس وقت ہم نے 20 لاکھ روپے اکٹھے کیے. میری زندگی کی تبدیلی کا وہ مین ممبر وہ تھا کہ اللہ نے مجھے بھی وہاں سے رنگ لگانا شروع کر دیا. اس سے پہلے میرے والد صاحب ایک شکر گنج شوگر مل میں, پرویز صاحب جانتے ہیں, کنٹریکٹر ہوا کرتے تھے اور بڑی سمپل زندگی, صاف سی زندگی تھی. لیکن وہاں سے اللہ نے جو ہے نا جی برکت ڈالنا شروع کر دی کہ 98 میں ہم نے کارنری کیئر یونٹ کا افتتاح کیا اور 99 میں مجھے اللہ نے انڈسٹریلسٹ بنا دیا, ایک فلور مل دی. اور وہ فلور مل بھی عجیب طریقے سے تھی کہ ہم کہیں سیلاب کے سلسلے میں جا رہے تھے, راستے میں علی آباد کے قریب رکے تو وہ مل ایسی کڑی تھی. میں وہاں پانی کے لیے رکے, ہم نے ان سے پوچھا کہ جی کیا یہ سر میری وجہ سے سوپ لیٹ ہے, وہ آ رہا میں ذرا دوستوں کو صرف آپ بول تو نہیں ہو رہے, میں ذرا تھوڑا سا آپ کو وہ حقیقت. خیر وہ مل کرتے کرتے مل لیے. میں نے کہا یار یہ جو CCU بنایا نا یہ مل اللہ نے اس وجہ سے کیا. پھر میں آپ کو آج حلفاً کہتا ہوں کہ پھر اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا, پہلے اللہ نے ہم سے کوئی نیکی کا کام لیا اور پھر اللہ نے برکت ڈالی. اور آج اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں
کہ دوستوں یاروں کے ساتھ کراچی بھی جاتے رہے. ایک زمانہ تھا ایک میرا جھوٹ پکڑا گیا تھا. میرے والد صاحب گئے حج میں, تو وحید چودھری کا بھی میں نام ضرور دوں گا, چودھری وحید اختر, وہ بھی پرانے پروٹیکٹر میں تھے. ہم کراچی میں ایک کانفرنس پہ گئے تو وہ کروز پہ سمندر کے اندر گئے. ان دنوں موبائل پاکٹیل کے ہوتے تھے 0321 0341 کوڈ. تو ابو نے فون کیا, انہوں نے کہا کدھر ہو؟ میں نے کہا میں فیصل آباد. انہوں نے کہا الو کے پٹھے کوڈ 0321 مل رہا ہے, تو 0341 پہ بند ہے. اس زمانے میں موبائل کا کوڈ جو تھا وہ ہر ڈسٹرکٹ کا, یعنی جہاں جہاں موبائل نیٹورک تھی, لاہور کا تھا 0342, فیصل آباد کا تھا 0341, کراچی کا تھا 0321. میں نے کہا ابو یہ غلط ملا رہے. انہوں نے بند کیا, بند کر کے پھر انہوں نے ملایا, وہ پھر 0341 سے مل لیا. اب میں نے وحید کو کہا, میں نے کہا تم چلا جو گالیاں ہیں نا تم سن لو. خیر ابو کو بتایا کہ جی ہم غلطی سے کہیں آ گئے تھے. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, وہی یہودیوں والے چکر میں آیا نا, کیا یہودیوں والے چکر میں آیا. لیکن آج 35 سال ہو گئے, الحمدللہ میرے والد صاحب کے ذہن میں وہ کنسپٹ ابھی تک قائم ہے. اور میں ہمیشہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ بتا کے جاتا ہوں کہ میں کسی میٹنگ پہ جا رہا ہوں, کوئی ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ باتیں, آئی صاحب ادھر ادھر کی باتیں ان کو میں وہ کرتا ہوں. لیکن یہ بڑے بھلے لوگوں کا کام ہے. آپ کو سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو روٹری کلب جنگ کانٹیننٹل کا بنیاد رکھی گئی ہے, یہ ہمارے آخرت کے لیے باعث بخشش کا ذریعہ بنے. اس میں جو روٹری کی سیاست ہے اوپر والے لیول پہ, شہید صاحب کی اجازت لیے بغیر معذرت کے ساتھ, بڑے گندے لوگ ہیں. کلب لیول بڑا خوبصورت ہے, کلب سے اوپر یہ جو اوپر کی سیاست ہے بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں. ان میں بالکل آپ ان چکروں میں نہ پڑے. خواہ ڈپٹی گورنر میں ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں یا ڈی جی ہمارے مسرور صاحب ہوں, یہ صرف کلب لیول کا کلب بڑا اچھا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ 10 روپے کی نیکی کر لیں, لیکن سب دوست مل کے کر لیں. کلب کے اندر انتشار نہ آئے, اتفاق کے ساتھ چھوٹا کام کر لیں, وہ زیادہ اثر رکھتا ہے بنسبت کروڑوں کا پروجیکٹ کرنے پہ لوگوں میں درمیان میں اختلافات پیدا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں کافی ٹائم میں نے آپ کو لے لیا ہے کہ یہ, لیکن یہ جو روٹری کا سفر ہے آج 34 سال ہو گئے ہیں. ساجد گڈو صاحب جو ہے نا, ہم تو ان کو گڈو بھائی کہتے تھے, اب یہ آج جو ہے نا وہ بڑے عرصے بعد ان کو نک نیم سے پکارنا پڑ رہی ہے. پرانی یادیں ہیں, پرانی چیزیں ہیں. یہ ایک اچھا, بڑی اچھی ایک آرگنائزیشن ہے. آپ سب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو آپ میری طرح وہ روٹی پہاڑ کلب نہ سمجھیں, یہ بڑے کام کے وہ ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جیسے زاہد ملک صاحب نے بتایا کہ ہم نے سیلاب میں بڑے کام کیے. پھر ایک وقت آیا زلزلے میں, کمانڈر صاحب نے ہمیں وہ موٹیویٹ کیا کہ اس طرف جو ہے نا وہ میرے پاس بٹ گرام اور اس طرف نیول کا وہ سسٹم موجود ہے, آپ وہاں جا کے گھر بنائیں. پھر ہم وہاں گئے, وہاں جا کے کوئی ہفتہ 10 دن 200 گھر ہم نے بنائے. ابھی بھی وہاں سے کبھی کبھی گزر ہوتا ہے تو وہ روٹی کا بل وہاں سے نظر آ جاتا ہے. بڑا اچھا آرگنائزیشن ہے. اس میں آپ دل لگا کے کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں. یہ روٹری والوں نے ایک نقص پڑا ہے, یہ سب نمازوں کے اوقات کو بڑا جو ہے نا خراب کرتے ہیں, جس میں ہمارے چوئی صاحب بھی سر پہلے. میرا ان سے اختلاف یہ رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پورے کرے گا کامیاب اسی نے ہونا ہے, اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. تو باقی ہر ڈسٹرکٹ کانفرنس پہ بھی جاتے ہیں, میں واحد ہوتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی ہے تو میں وہاں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے چونکہ یہودیوں کا تمغہ دیا ہوا ہے, تو میں ان کی, چونکہ والد صاحب کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے تبلیغی کام کو میں آگے لازمی ہر جگہ ضرور دعوت دوں, تاکہ میری دعوت سے میرے اندر کی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ملک صاحب, پھر آپ کو مبارکباد, فرق صاحب کو, تمام ممبران کو. اور اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو میں سب سے معذرت کرتا ہوں. اور میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ تینوں کلب, اس وقت ایکٹر 3 کلب ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ایکٹر ہیں, ماجد صاحب ایکٹر ہیں اور زاہد صاحب, تو مل کے پروجیکٹ کر لیں. یہ کلبوں کے نام نہیں ہونے چاہیے, جنگ کے لیے بنا ہونا چاہیے. اگر اس میں اس وقت ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ بڑے انرجیٹک ہیں, اس لیول کا کوئی بڑے لیول کا کام ہو
तो ये तीनों क्लब मिलकर रोटरी झंग के नाम से कोई काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि खिदमत होनी चाहिए, अपना नाम नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलिक साहब, मेरी इतनी लंबी तकरीर ये ना ये रिश्तेदार पिंक भाई की ना वालदा के जनाजे पे हम गए। शादी है जी आगे आगे जी सर। सर देखिए सब रेडी वेट सर। रोटेरियन डॉक्टर मोहम्मद आरसा प्रेसिडेंट रोटरी क्लब झंग सेंट्रल ये भी लेकर आए हैं जी। बहुत शुक्रिया आपने शिलाई सर। जगह बना लो जगह जी सर देखेंगे सब जी शादी ये सामने जी और मैं समस्त राशि की माजरत चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं मलिक जाहिर साहब का बेहद उन्होंने इस मौके पर मैं याद रखा। मलिक साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं ये किससे ढकी हुई नहीं है। हमारे क्लब को बनाने वाले भी मलिक जाहिर साहब हैं, पिछले क्लब में भी इनका नाम मुस्तकिल चलता है और जो ये इन्होंने नया क्लब कायम किया है अल्लाह के इसको कामयाब करे, हम सब इसके और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया कमांडर साहब का करूँगा अदा। कमांडर साहब ने सबको जोड़ने वाले बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं और हम इनके नहायत मशहूर हैं, हर मौके पे याद रखते हैं। बस मुझे कम मिलता है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी सिफारिश करेंगे कभी कभी नहीं हमसे मिल लिया करें। गुड्डू भाई आप खास तौर पर आपके पुराने रहे और सर और फरूक भाई के लिए एक छोटा सा शेर है वो मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। उसने कहा कि मीर जिंदा रहे वो हैं तो सही, क्या हुआ अगर वफा शियार नहीं। बाकी दाई साहब थैंक यू वेरी मच सर, बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह में आपके क्लब को इसी तरह और फले फूले और इंशाल्लाह अपना उमर खान साहब ने मेरे लिए बड़े अच्छे अल्फाज बोले। मैं इंशाल्लाह हम अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे और तीनों क्लब मिलकर करेंगे। जाहिर साहब अपना वाजिद ज़मान साहब ने पिछले दिनों एक नहायत खूबसूरत मुशायरे की हमें नवीद सुनाई है और उसके ना जी मेहमान खसूसियों में मलिक जाहिर साहब का नाम मेरा ख्याल अगर आए तो मुझे बेहद खुशी होगी है ना जी। और उसके साथ फिर फरूक भाई भी बड़े हमारे पुराने और बेहतरीन दोस्त हैं। सर बंडल थैंक्स के साथ ही मैं अल्लाह देर लगी आने में तुमको शुक्र फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो। नजीब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नजीब साहब अभी उनका इनाम था। नजीब साहब आपके मैसेज मिलते रहते हैं, अल्लाह में आपको सेहत दे। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि आप वापस कराची में चेक करवा के उसके साथ आए थे तो मेरा दिल था कि मैं आपसे मिल के आपकी आदत करूँ। तो अल्लाह में आपको भी सेहत दे। सर बंडल होते हैं यूनिटी का बाज़ाब्ता तौर पे काम करते हैं और तमाम दोस्तों का, तमाम आने वाले हमारे डिग्निटरीज, हमारे रिस्पेक्टेड जो सीनियर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उन तमाम का शुक्रिया और आप जो है अपना डिनर एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।